شیخ استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک روایت جو شیخ نے بھی کچھ ٹکڑا اس کا پیش کیا ہے، صحیح بخاری اور بہت ساری کتب حدیث میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین قید کر دی جاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک انتظام بتایا گیا ہے، یہ اللہ کا پورا نظام، اللہ کی جو فرشتے ہیں وہ سب پورا سسٹم کیسے چینج ہوتا ہے رمضان کے آتے وقت۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین، اور ابن ماجہ کی روایت میں مردۃ الجن، جب رمضان آتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے استقبال میں ایک بہت اہم چیز ہے، جو اللہ کے بندوں کو بھٹکا سکتے ہوں، ان کو برائی کی طرف لے جانے والے ہوں، ان کی روک تھام نہیں بلکہ اٹھا کے ان کو بند کر دیا۔ ہم دیکھیں اسی دنیا میں کوئی بہت بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے، بہت معزز شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو پولیس کا پہرا لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی گنڈا اور کوئی برا شخص نقصان نہ پہنچا سکے، اپنے طور پر تیاری، لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے کہ وہ پہرا نہیں لگاتا بلکہ اٹھا کے ان کو بند کر دیتا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے ہمیں ایک اشارہ ہی ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی سطح پر اپنے طور پہ کچھ ایسا بندوبست کرنا چاہیے رمضان کے استقبال کے لیے کہ ہم دیکھتے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کچھ ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہماری ایکٹیویٹی کو یا ہماری عبادت کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تو ان پہ پہرا لگانا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے جو بھی ہم سے ہو سکے، جو بھی ہمارے طریقے ہو سکے۔ اللہ نے شیطانوں کو بند کیا، ہم جو انسانوں کے شیطان ہیں ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کریں۔ اسی حدیث میں آپ آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ کی طرف سے دیکھیے انتظام کیا ہوتا ہے، رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کتنے لوگ ہیں جو جہنم کے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں اس دھرتی پر، زمین پر بھی ایسے دروازے بند کرنا چاہیے۔ رمضان کا جو دن ہوتا ہے وہ روزے کے لیے ہوتا ہے، کتنے لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، مسلمان لوگ ہوٹل چلا رہے ہیں، تو کیا ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کو بند نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں پہ روک تھام نہیں لگا سکتا؟ یہ کتنے برائی کے اڈے، بے-حیائی کے اڈے کھلے رہتے ہیں ہمارے سامنے۔ مسلمانوں کا ایریا ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، اور اس محلے میں ایسی چیزیں جاری رہیں، رمضان میں ایسی چیزیں کھلی رہیں جو بند ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے اور ہم یہ دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے رمضان کے استقبال میں۔ اور اسی حدیث میں آپ آگے بڑھیں تو حدیث کے اگلے الفاظ میں فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم بھی اپنی طرف سے رحمت کے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں، بندہ بھی اپنی طور پہ رحم کرتا ہے بندے پر، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ہم کم سے کم رمضان میں اپنی تجوری تو کھول سکتے ہیں، تجوری کے دروازے کھول سکتے ہیں، غریبوں پر رحم کریں، صدقہ خیرات کریں، بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص اس دھرتی پر، زمین پر چلنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے، رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ تو رحمان رحمت کے دروازے کب کھولیں گے؟ جب ہم رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ تو ہم بھی اس رمضان میں رحمت کے دروازے کھولیں تاکہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ اسی حدیث میں آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کیا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ یہ رمضان میں پورا ایک نظام ہے اللہ کا کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا کہتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، خیر کر۔ تو ہمیں بھی ایسا کوئی انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی بلانے والا ہو، دروس ہوں، خطبات ہوں، بہت ساری چیزیں جہاں لوگوں کو بتانے والا کوئی ہو کہ بھی رمضان کا مہینہ آیا ہے، نیکیاں لوٹو، عبادت کرو۔ ہر جگہ کوئی ایسی نصیحت کرنے والا، تذکیر کرنے والا، بتانے والا ہو جو بتائے کہ نیکیوں کی طرف بڑھو، ہمیں آگاہ کرنے والا، متنبع کرنے والا ہو۔ اور اسی حدیث میں آپ آگے بڑھیں، اگلا جو ٹکڑا ہے کہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، برائی کی طرف جانے والے اب رک جا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ایسا کوئی کام کریں کہ جو برائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو روک سکیں، یعنی جو چیز بھی ہمیں ڈسٹرب کر سکتی ہو ہم اس پر پابندی لگائیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا، روکنے والا ہو رمضان کے مہینے میں۔ ابھی دیکھیے یہ عبادت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ، اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو جب امتحان کا دور آتا ہے تو بہت سارے گھروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ جب تک امتحان چلتا بچوں کا تو وہ جو کیبل تھا اس کو کاٹ دیتے تھے۔ ابھی تو موبائل میں بچے کھیلتے ہیں لیکن پہلے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، تو جب تک امتحان چل رہا ہے جتنے دن تک، اتنے دن تک گھر کا ٹی وی کا کنیکشن کاٹ دیتے تھے کہ ابھی امتحان چل رہا ہے، اس میں یہ ڈسٹرب نہ کرنے پائے۔ بچوں کے امتحان کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو سکتی تھی اس کو روک دیتے تھے۔ تو ایسے اللہ نے اپنا ایک نظام بنا کے رکھا ہے، ہم کو بھی ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جو برائی کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو روکیں، یہ رمضان کا مہینہ آپ روکیں۔ اور اس حدیث میں آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزادی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو جہنم کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنی خاص رحمت کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک معافی، مغفرت، عفو درگزر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہم لوگوں کو معاف کریں. جی بہت سارے لوگ جن کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ کچھ ہے تو یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ آزاد کر دیتا اپنے بندوں کو. جی. ہم بھی آزاد کریں. اگر ہم نے کوئی پلان کر کے رکھا ہے کہ ہم موقع ملے گا ہم ان کو ستائیں گے، ان کو تکلیف دیں گے، یہ کریں گے، تو یہ بہترین مہینہ ہے. اس میں کم سے کم یہ ارادہ بدل دیں جی جی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بلیک لسٹ میں رکھا تھا، نہیں، ہم سب کو معاف کرتے ہیں، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، ہم سب کو عفو درگزر کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ جو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے استقبال رمضان کا، تو اس سے سیکھتے ہوئے، سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی اسی سے ملتی جلتی کوئی کوششیں کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھی اس حدیث کے حوالے سے. بڑی اہم اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے رکھی.